19 رجب دولت والا خاص بدھ آ گیا ہے۔ صرف 3 مرتبہ یہ سورت پڑھ لیں، خدا کی قسم آج لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ محترم ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور رجب کا یہ بدھ ہے۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، یہ وظیفہ میں نے آج تک جس کو بھی بتایا ہے، رجب کے اس بدھ کا میں نے یہ وظیفہ بے شمار لوگوں کو بتایا ہے۔ لوگوں نے فوری طور پر اپنے حالات کو اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد بدلا ہے۔ تنگ دستیاں کیسی کیوں نہ ہوں، پریشانیاں کیسی کیوں نہ ہوں، جیب خالی ہے، گھر خالی ہے، پیسہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، تو آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ 19 رجب ہے، بدھ کا دن ہے، ایک بار ہی آئے گا۔ آج کے دن اگر آپ نے یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لیا تو ساری زندگی جولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے، بہت آسان سا ہے۔ اس عمل کو پہلے سمجھنا اور سمجھنے کے بعد فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ بدھ والے دن آپ لوگ اس وظیفے کو پورا دن موجود ہے، چاہو تو ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد پڑھ لو۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ لوگ بعد میں کسی بھی وقت بدھ کے دن یعنی آج کے دن ہی، رجب کا جو بدھ ہے، اسی دن ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، چاہے دن میں پڑھ لیں چاہے رات میں پڑھ لیں، لیکن رجب کا جو بدھ کا دن ہے، اسی بدھ کو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چاہے یہ عمل آپ لوگ 1 بار پڑھ لیں، چاہے 2 بار پڑھ لیں، چاہے اسی عمل کو 3 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں، چاہے تو 1 بار ہی پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ کا جو عمل ہے، اس کو پڑھنے میں آدھا سے 1 منٹ لگے گا۔ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ تو بالکل چھوٹا سا، بالکل آسان سا عمل ہے، لیکن جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کمالات دیکھیں گے، فائدے دیکھیں گے، معجزے دیکھیں گے، اپنی حاجتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ لوگ چاہے میرے بھائی، میری بہنیں، چاہے پاکستان سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، نیپال سے ہو، انڈیا سے ہو، دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک ہے جہاں سے بیٹھ کر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آج بدھ کا بڑا طاقتور وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ رجب کی یہ بدھ ہے اور یہ پورا عمل آپ لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کیجئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کے یہ پورا عمل کرنا ہے۔ آدھے سے 1 منٹ آپ کا لگے گا۔ میں خود اس وظیفے کو بدھ والے دن جب پڑھوں گا تو مجھے پتا ہے آدھا منٹ کے اندر اندر بڑے آرام سے، بڑے سکون سے پڑھ لوں گا۔ آپ پہلی مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو 1 سے 1.5 منٹ لگ جائے گا، اس سے اوپر کا وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ جب آپ کو مکمل سمجھ ہوگی تو پھر ہی آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ لوگ بدھ والے دن اس وظیفے کو پڑھنے لگے تو وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ اس دوران آپ لوگ کسی سے تھوڑی سی بھی بات چیت نہیں کریں گے۔ وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ آپ لوگ بالکل فری ہوں۔ اس دوران نہ ہی آپ کو کسی سے بات چیت کرنی ہے، نہ ہی اپنی توجہ کو آپ نے یہاں سے وہاں کرنا ہے۔ پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنے لگ جانا ہے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کے اوپر قرضہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے اپنی تمام تر حاجات اور تمام تر ضروریات، خواہ ان کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، ان سب کو دعا کہا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دعا کے فضائل و احکام بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہی حاجت روا اور اللہ رب العزت ہی مشکل کشا ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے۔ صرف وہی ذات ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نقصان سے بچا سکتی ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں اور وہ ہم سب کی مالک ہے۔ ہم سب اس کے در کے فقیر اور محتاج ہیں۔ وہ غنی ہے، وہ رزاق ہے، وہ وہاب ذات ہے۔ ہم مانگنے والے ہیں، وہ دینے والا ہے۔ ہم فانی ہے، وہ لا فانی ہے۔ وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک ہے۔ غرض یہ کہ ہم بندے ہیں اور وہ آقا ہے۔ اس کریم ذات کا محض اتنا کرم ہی کافی ہے کہ ہم جیسے نالائق، غیر مستحق، بلکہ ہم لوگ تو سزا کے مستحق ہیں، عطاب کے مستحق ہیں، لیکن پھر بھی میرا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ لیکن یہاں تک معاملہ صرف کرم کا ہے۔
اب اس کے کرم کی انتہا تو دیکھیں کہ جو اس سے دعا نہ مانگے تو وہ ذات اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو اس پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ دستور دنیا کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ دنیا والوں سے مانگو تو ناراض اور نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اس ذات سے اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کی دعا نہ مانگے تو بتائیے ہم سے زیادہ بے پرواہ اور بے عقل کون ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنی ضروریات کے حل کے لیے کہ دعا کی ضرورت کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یوں تو مسلمانوں کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے اس بندے کو بڑے چاہ کے ساتھ بنایا ہے، اس لیے اسے اللہ سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگنا چاہیے۔ مزید یہ کہ اگر کوئی غور کیا جائے تو کئی وجوہات ایسی ہیں جن کا تقاضا بھی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن کریم میں الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ ہے کہ اللہ کی ذات بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جو بے رحم ہو اس سے کچھ نہیں مانگا جاتا، رحم کرنے والے سے ہی مانگا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو صرف رحم کرنے والی نہیں بلکہ بے حد رحم کرنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم کرنے والی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ دعا صرف اسی سے ہی مانگی جائے جو بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جس ذات سے مانگنا ہے اس کے لیے قدرت والا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کی قدرت ہی نہ ہو تو دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں کیسے پوری کرے گا؟ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دعا اس سے کی جائے جس کو ہر کام کی مکمل قدرت ہو، اور وہ ذات سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دے کہ میں قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ ذات تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کو پکارے تو وہ ذات سنتی بھی ہے اور قبول بھی کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا گو رہنا چاہیے، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ تو محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج کا وظیفہ پڑھتے ہی جو من کی مراد ہوگی وہ فوراً آپ پالو گے اللہ پاک کے حکم سے۔ بدھ والے دن اگر آپ اپنے گھر میں ہو وہاں پڑھ لو، دکان میں ہو وہاں پڑھ لو، آفس میں ہو وہاں پڑھ لو، جہاں موجود ہو یہ آزمودہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آزمودہ سے مراد یہ ایسا عمل ہے کہ بہت سارے ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ جو عصر کے بعد اسپیشل دعا کی جاتی ہے، درود شریف کی محفل سجائی جاتی ہے، اس میں بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے وظائف دیے ہیں، کسی کو صبح کا وظیفہ بتاتا ہوں، کسی کو شام کا، کسی کو رات کا۔ مختلف لوگوں کو ان کے مسائل دیکھ کر، ان کے معاملات دیکھ کر مختلف وقت کے مختلف وظائف ان کو بتائے جاتے ہیں۔ اور رجب کا یہ جو وظیفہ ہے بدھ کا خاص طور پر ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے جو لوگ شدید مالی پریشانی میں ہیں، جن کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، تنگ دستیاں تھیں، پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، غربت کی زندگی وہ گزار رہے تھے، لاکھوں کروڑوں کا قرض چڑھ گیا تھا۔ تو ان کو جب ہم نے رجب کے بدھ کا یہ وظیفہ بتایا، 2023 میں بہت سارے لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو یہ عمل بتایا بھی تھا، ان لوگوں کو یہ عمل کروایا بھی تھا۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، لوگوں کی حاجتوں کو، مرادوں کو میں نے فوری طور پر اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگ مجھے خود کال کر کے بتاتے تھے کہ آپ کا بہت شکریہ، ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں کے قرضے تھے، وہ ایک ایک دن میں ادا ہو گئے۔ کسی لوگوں کو تو قرض داروں نے ہی معاف کر دیا، جیسے ہی انہوں نے بدھ والے دن اس عمل کو پڑھا، قرض داروں نے قرضے معاف کر دیے۔ کسی کے پاس غیب سے معجزاتی طور پر اتنی دولت آ گئی کہ اس نے اپنے قرضے فوری طور پر جا کر خود ادا کر دیے۔ تو اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے، جس نے پڑھا، اپنی زندگی میں فوری طور پر کامیابی حاصل کر لی۔ لوگوں کو ایک ایک دن میں، یعنی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کو فائدہ ہوتا گیا۔ ایک دفعہ ہی عمل پڑھنا ہے، جیسے آج بدھ کا یہ وظیفہ پڑھا
تو بدھ والے دن ان کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی۔ پھر جمعرات کو بے حد فائدہ ہو گیا۔ پھر جمعہ تو بالکل ان کی زندگی میں سکون لے آیا، پیسہ ہی پیسہ چاروں طرف سے آنا شروع ہو گیا۔ اس طرح جتنے دن بڑھتے گئے ان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ تو آپ لوگ آج بدھ کا یہ وظیفہ پڑھنا اور روز بروز اپنی زندگی میں، اپنے مالی حالات میں، اپنے روزمرہ کے جو مسائل ہیں، اپنی پریشانیوں کو آپ لوگ خود خوشیوں میں تبدیل ہوتا دیکھیں گے۔ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، دیکھنا دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا کاروبار عروج پر پہنچ جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ توکل ایک لفظ ہے جس کے معنی سپرد کرنے کے ہے۔ علماء نے توکل کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس ذات پر ہو جو کارساز ہو۔ اللہ پر توکل، یہ متوکل کو معلوم ہو کہ اس کے رزق اور تمام معاملات کا کفیل صرف وہی ہے، صرف اسی کی طرف ہو، کسی غیر کے سہارے کا محتاج نہ ہو۔ اسی طرح توکل نام ہے دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کے، یعنی انسان اللہ کے بھروسہ پر اپنی محنت، کوشش کے نتائج اور واقعات کے فیصلہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ تو اب کیا ہے کہ ہم لوگ توہم پرست ہو گئے ہیں۔ جو متوکل انسان ہوتا ہے وہ توہم پرست نہیں ہو سکتا، کیونکہ توہم پرست بے یقینی کی زندگی گزارتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کئی آستانے بدلتا ہے، بالآخر مایوسی ہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ جو متوکل انسان کامیابی پر، اپنی تدبیر پر اتراتے ہوئے غرور اور تکبر کی راہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اگر نتیجہ نہ بھی اچھا نکلے تب بھی اس میں اپنے خالق کی، اپنے رب کی، اپنے اللہ کی حکمت، مصلحت اور مشیت سمجھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا انسان اس بات کو یقینی طور پر سمجھتا ہے کہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو دے سکتی ہے، جو چھین سکتی ہے۔ تو توکل جو ہے وہ مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر اپنے دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ میں پڑھ رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے دولت، پیسہ، رزق ملے گا یا نہیں ملے گا، تو پھر آپ اس وظیفے کو نہ کریں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھو گے تو انشاءاللہ خالی جولیاں فوراً بھر جائیں گی۔ خالی جولیاں اگر آج بھرنی ہیں تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو مل جائے گا۔ چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہو، چاہے آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو، قرضوں کا آپ کا مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ لوگ آخر میں دعا ضرور مانگنا۔ تو اب میں عمل آپ کو سمجھانے لگا ہوں، عمل بتانے لگا ہوں، تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اب 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے ویڈیو کو کاٹنا نہیں ہے، پورا عمل پہلے سمجھیے گا تو انشاءاللہ فوری طور پر فائدہ ہوگا اللہ پاک کے حکم سے۔ تو اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی من کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو آپ نے باوضو ہو جانا ہے، پاک صاف ہو جانا ہے، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہوئے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز والا درود ہے، یا پھر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ کو جو درود پاک یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے 1 دفعہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کے بدھ کے دن کا یہ عمل آپ لوگ شروع کر دیں۔ یہ عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو یہ پورا ایک مرتبہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ چاہے تو دوبارہ شام میں بھی یا رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ صبح ایک بار پڑھ لیا، شام میں پڑھ لیا، ایک بار رات میں پڑھ لیا۔ اگر نہیں تو ایک بار ہی پڑھ لیں، کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے پڑھ لیں تو کافی ہے۔ لیکن یہ ایک دن کا عمل ہے، ایک دو مرتبہ اگر زیادہ پڑھ لیں گے تو آپ نے کوئی کمی بیشی کوئی غلطی کی ہوگی تو وہ دوسری دفعہ آپ دہرانے سے عمل میں درستگی ہو جائے گی۔ تو ایک دن کا عمل ہے، اس عمل کو آپ ذرا سمجھ لیں، بار بار ویڈیو کو دیکھ لیں، بار بار سمجھ لیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینے ہیں، درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی بچہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، کوئی بھی وظیفہ سن کے فوراً بھاگ جائے گا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں۔ بالکل سب کے سب آسان وظائف ہیں، 1 منٹ آپ کا یہ لگے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود شریف لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ جو بھی ہم وظائف کرتے ہیں، جو درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے سے اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بدھ والے دن یہ عمل جب شروع کریں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ جو پہلا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ میرے اللہ کے بابرکت صفاتی نام ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ کے صفاتی نام ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ ایک بار میں نے پڑھ لیا ہے، اب دوسری بار آپ بھی دہرا لیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ ان تینوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو 1 شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کو پہلے نمبر پر یا اللہ، یا رحمان، یا رحیموں کا جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو اور نہ ہی زیادہ ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان تینوں وظائف کو ملا کے، تینوں ناموں کو ملا کے پڑھا جائے گا تو 1 شمار کیا جائے گا۔ مطلب یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم یہ پڑھ لیا تو 1 شمار کر لیا۔ جو وظیفہ، جو عمل جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہے، براہ کرم اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا، نہ ایک کم ہو نہ زیادہ ہو۔ یہ پورا عمل آپ لوگ جب پڑھیں گے، آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ کا زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ لگے گا یا 1 منٹ لگ جائے گا۔ پورے عمل کو پڑھنے میں، بتانے میں، سمجھانے میں، آپ کے ذہنوں میں بٹھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ جب اس عمل کو پڑھیں گے آپ کا زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ لگے گا۔ سمجھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کیونکہ یہ خاص گھڑیاں ہیں، سال میں ایک بار ہی یہ موقع آیا ہے، تو آدھے منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لگے گا۔ تو پہلا وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا وظیفہ جو آپ کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ آپ نے بدھ والے دن کا خاص وظیفہ جو دوسرا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں جلدی سے تسبیح پکڑ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر کاؤنٹ کر لیں۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جو رزق کے لیے، برکت کے لیے، کاروباری مسائل کے لیے بہت ہی پاورفل سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی شان میں اتاری تھی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار میں نے پڑھ لیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے پہلا وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا، 11 مرتبہ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھ لیا، تو فوراً بعد آپ نے سوچنا نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کسی کام میں مصروف نہیں ہو جانا، فوراً آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اپنی طرف سے تعداد کم یا زیادہ نہیں کرنی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے جو وظائف ہیں وہ آپ بتاتے ہیں وہ اثر نہیں کرتے، یا کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ جو تعداد آپ کو بتائی جاتی ہے اس کو آپ جلدی میں کر لیتے ہیں، کم یا زیادہ کر لیتے ہیں، یا ویڈیو آپ سکپ کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو آپ کا جو کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ رہ جاتا ہے، یا اس کی جو ترتیب ہے وہ غلط ہو جاتی ہے۔ جلدی پڑھنے میں تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، ویڈیو سکپ کر کے دیکھنے سے آپ کی ترتیب غلط ہو سکتی ہے، یا آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو محترم ناظرین، 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے۔ پہلا وظیفہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لیا۔ دوسرا وظیفہ آپ نے سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب آپ آگے سمجھ لیں، یہ جو آخری وظیفہ ہے یہ بڑا ہی باکمال عمل ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ بدھ والے دن کے اس عمل میں آپ کو تیسرے نمبر پر آخری جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو کس طرح پڑھیں گے، کتنی بار پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کریں گے، یہ بھی پورا عمل براہ کرم آخر تک دیکھ لیجئے گا۔ ادھوری ویڈیو چھوڑ کے مت چلے جائیے گا، کیونکہ یہ بدھ کا دن نکل گیا۔ بدھ والا عمل اگر آپ نے اس دن نہ کیا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ تو آپ نے آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار پڑھیں گے، پھر دوسری بار پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ جب 11 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف جو پہلے پڑھا تھا آپ نے وہی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے فوراً بعد دونوں ہاتھوں پر دم کر لیجئے، پھونک مار لیجئے۔ اس کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر سے لے کر اپنے پاؤں تک ہر جگہ پہ آپ نے اس ہاتھوں کو پھیر لینا ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں، اپنی الماری میں، یا جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہیں، قیمتی اشیاء رکھتے ہیں، آپ نے ان پر پھونک مار لینی ہے۔ اپنے پرس پر پھونک مار لیں۔ کاروباری جگہ پر موجود ہیں تو اس جگہ پر، اس کے چاروں کونوں پر، اپنا جو غلہ ہے جس میں آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں پر آپ نے پھونک مار لینی ہے، اور اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ دعا کا بھی خاص طریقہ ہوتا ہے۔ میں بھی دعا مانگتا ہوں، آپ آمین ضرور کہتے جانا۔ میرے اللہ، تو وحدہ لا شریک ہے، تو بے نیاز ہے، تو ہم سب پر کرم کر دے، کیونکہ دینے والی ذات تیری ہے۔ ہم تیرے در کے منگتے ہیں، تیرا در چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے۔ رجب تیرا مہینہ ہے، اس مہینے کی بدولت ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے اللہ، جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو مکمل اب تک دیکھ رہے ہیں، یہ 2024 کا سال ان کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، ان کی خالی جولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، مالی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے اللہ ہمیں غیب سے رزق، دولت وسیع عطا کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے اللہ ہماری غریبی کو امیری میں بدل دے، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میرے مولا، جو اچھے رشتوں کو ترس رہے ہیں، غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے اللہ، جو اولاد کو ترس رہے ہیں، نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ جو اپنی اولاد کے لیے پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میرے اللہ، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میرے مولا، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر غیبی مدد فرما دے۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہہ دینا ہے۔ تو محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اپنے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی لکھیں۔